رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سحر عباس ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. سورۃ بقرہ کا انشاءاللہ آج ہم خلاصہ پڑھیں گے. کوشش کریں گے کہ اس کی آسان الفاظ میں تفسیر پڑھیں. سورۃ بقرہ کا میں تعارف کرواتی ہوں. اس سورۃ میں 40 رکوع ہیں اور اس کی 286 آیات ہیں. اس سورت کا نام بقرہ کس لیے ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بقرہ گائے کو جو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو اس کی مناسبت سے اس سورت کو سورت بقرہ کہتے ہیں. اس کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور قرآن پاک میں جو 2 صورتیں ہیں روشن صورتوں کا ذکر آیا کہ ایک سورت بقرہ اور ایک سورت آل عمران، یہ پڑھو تو نبی کریم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت والے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا. اور سورت بقرہ کی ایک اور فضیلت آئی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کے ساتھ ساتھ سورت بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ جہاں سورت بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں پہ شیطان داخل نہیں ہوتا. اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ سورت بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو کوشش کریں کہ نبی کریم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق رات میں اس کی اگر جو 2 آخری آیات ہیں نیچے مینشن بھی کر دی ہیں میں نے، تو اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو انسان ہر آفت اور نقصان سے انشاءاللہ بچ سکتا ہے. سورت بقرہ کے مضامین کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، اس میں جو ٹاپک اللہ پاک نے ہم سے شیئر کیے ہیں، اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے اللہ کے انعام ہیں، اس کا ذکر آئے گا، اور بنی اسرائیل میں ان انعامات کے بدلے کس طرح سے ناشکری کی، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے کہ بچڑے کی پوجا کرنا، اور سرکشی کی وجہ سے ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، انبیاء اکرام کو ناحق قتل کرنا، اپنے عہد کو توڑنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں. گائے کے ذبح کرنے کا بھی واقعہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. سورت بقرہ کی پہلی آیت سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. پہلی آیت حروف مقطعات سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے بارے میں جو علماء تفاسیر ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان کا حتمی جو مفہوم ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. تو 29 صورتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یہاں اس بات کی طرف اللہ پاک نے اشارہ دیا کہ یہ وہی کتاب ہے جو نازل کر دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس میں کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں. اس میں ہر چیز اٹل ہے، اور یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جو یہ دعویٰ لے کے اٹھی ہے کہ اس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، ہدایت ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ اخلاقی حس موجود ہوتی ہے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جن میں غلط روی سے بچنے کی خواہش ہوتی ہے. اب وہ لوگ کون ہیں؟ اب دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سال کی محنت کے نتیجے میں مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت وجود میں آئی تھی، جن میں جو قابل ذکر، قابل احترام جو لوگ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور دیگر لوگ شامل تھے. تو اللہ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ لو ان میں کیا اوصاف ہیں. آیت نمبر 3 میں ان اوصاف کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں، یہ اللہ نے متقیوں کی اوصاف بتائی ہے، جس میں سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے صرف ہم اسی پر یقین کریں گے، بلکہ وہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں.
اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی کے لیے وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور خیر کے کاموں میں لوگوں کی جو پرابلمز ہوتی ہیں تو اس میں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے دیے ہوئے مال میں سے صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ پہلی آسمانی کتابوں پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اور پھر بات آئی کہ آخرت پہ یقین رکھنے کی۔ اب دیکھیں کہ جس انسان کو یہ یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اس کا انشاءاللہ عمل بھی درست ہوگا۔ اگلی آیت ہے انشاءاللہ پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے اگر میں بات کروں یہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، اور اگر تعویل عام کے اعتبار سے بات کریں تو یہ ہر شخص کو میسج پہنچا دیا کہ اگر قرآن پاک کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے کفر پر اڑ گئے۔ اب دیکھیں کہ سوتے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جاگتے ہوئے کو جگایا کیسے جائے؟ یہ مکہ کے ان سرداروں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ ان کے دل اور دماغ گواہی دے چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قرآن پاک تو اللہ کا معجزہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اڑے رہے اور ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 7 میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یہاں یہ بتایا کہ حق کو پہچان لینے کے بعد بھی جب انہوں نے رد کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کی سماعت پر یعنی کہ ان کی سننے پر۔ یہاں دو گروہوں کا ذکر آ گیا، ایک وہ جنہوں نے قرآن سے استفادہ کیا یعنی کہ فائدہ لیا، ان میں ہدایت کی طلب بھی موجود تھی اور وہ قرآن کے بتائے رستے پہ چلے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود ہٹ دھرمی پہ اڑا رہا اور رد کر دیا۔ اگلی آیت 8 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی، مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا جو زبان سے اقرار تو کریں لیکن ان کے دل میں ایمان نہ ہو۔ یہ لوگ منافق ہیں کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے۔ اس آیت سے جو مجھے بات معلوم ہوئی کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری جو ہے اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ صرف وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حالانکہ اللہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو ان کے روگ کو اللہ نے بڑھا دیا، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو لفظ اللہ نے کہا روگ ہے، اس کو آپ ویکنس آف کریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ کردار کی کمزوری۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ آپ کا راستہ آسان کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ ایک شخص وہ ہے جو حق کو سمجھ کر اسے قبول کر لیتا ہے،
اور ایک وہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے بعد رد کر دے، ایسے کو کافر کہہ سکتے ہیں، جبکہ ایک وہ بھی ہے جو حق کو پہچان تو آیا ہے لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں روگ ہے۔ کفار کے لیے الفاظ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت کرو زمین میں فساد تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو اب ٹھیک سے ان کی پیروی کرو۔ جب رسول مانتے ہو تو جب انہوں نے حکم دیا کہ جنگ کے لیے نکلو تو نکلو، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کروانے والے ہیں، ہماری نظر میں لڑنا اچھا نہیں ہے، بس لوگوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کرے، جس کا دل نہیں چاہتا نہ قبول کرے۔ یہ خواہ مخواہ دشمن سے کیوں ٹکرانا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قربانیاں کیوں دیں؟ یہ ان کا انداز اللہ پاک نے بتایا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ مفسد ہیں مگر شعور نہیں رکھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی اللہ نے فرمایا وہ تو زمین میں اصلاح کے لیے تھی، اللہ نے فرمایا لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہم نے اس میں صفات پڑھی ہیں، وصف پڑھے ہیں متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، ہم انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم کوشش کریں کہ اللہ اپنی توفیق دے کہ ہم سب یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی اگلی ایپیسوڈ میں ہم اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعتذر إن كان في يوم قسيت، والعذر إن كان صدق